میرا نام فرحان ملک ایڈوکیٹ ہے، چیئرمین عام آدمی تحریک پاکستان، تونسا شریف سے میرا تعلق ہے۔ تونسا شریف تحصیل تقریباً پورے پاکستان کے میڈ میں ہے اور یہ پنجاب کی سب سے آخری تحصیل کی تحصیل تونسا شریف ہے۔ جو 2010 کا سیلاب ہے میرے خیال میں اس سے کہیں زیادہ تباہی اس سیلاب میں ہوئی ہے۔ ایکچوئل ہوا یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر کوئی سلیمان ہے وہاں پہ بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، تو لوگوں نے اپنی جو چھوٹے چھوٹے قطاعات ہیں ان کو آباد کرنے کے لیے ان علاقہ داروں نے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائے ہوئے تھے۔ جب بہت زیادہ بارش ہوئی ہے کوئی سلیمان میں تو وہاں سے وہ ڈیمز ٹوٹے ہیں، اور جب تحصیل تونسا میں کوئی سلیمان سے نکل کے یہ پانی داخل ہوا ہے دامان میں رود کوئیوں کو اپنے علاقے میں، تو اس کی جو ہائٹ تھی وہ کم سے کم 30 سے 40 فٹ یہ اس کی ہائٹ تھی۔ وہ پانی بستیوں کے اندر ان کے بند کو، جو بند لوگوں نے 15-15 فٹ 10-10 فٹ سیکورٹی کے بند ہوئے تھے، تو ان کے اوپر سے ہوتا ہوا بستیوں میں گھسا اور بستیوں کو اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ اور ہزاروں کی تعداد میں 20 سے 25 ہزار گھر اس وقت صرف تحصیل تونسا میں اس وقت بالکل ختم ہو چکے ہیں، ڈیمالش ہو چکے ہیں۔ جو یہاں پہ اموات تھیں وہ بہت زیادہ ہو گئی تھیں۔ ہم لوگ جب ایک بستی میں پہنچے تو وہاں ایک ہی گھر کے 8-8 9-9 بندے جو تھے وہ سیلاب میں بہہ چکے تھے۔ بہت ساری لاشیں ایسی ہیں جو اس وقت تک ملی بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہم نے وہاں سے کام اپنا سٹارٹ کیا تھا۔ ہماری فیملی، میری سسٹر، میرے بھائی، جو فیملی فرینڈز، اور اس طرح سے ہم نے یہ کام اپنا آگے بڑھایا، لوگوں کے لیے راشن کا مہیا کرنا، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ۔ سب سے پہلے ایمرجنسی صورتحال یہ تھی کہ لوگوں کے پاس کھانا نہیں تھا۔ ہم لوگ ٹیمز کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ گئے، اپنے لوگوں کے ساتھ گئے، بستی بستی کریا ہم لوگ ہر جگہ پہ ان لوگوں کو کھانا پہنچاتے رہے۔ جیسے ہی تونسا میں سیلاب آیا تو جو پیشہ ور لوگ تھے روڈز پر انہوں نے اپنے ڈیرے ڈال لیے اور شفافیت کا نظام کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگ کھانا بنا کر دینے جاتے تھے جب بستیوں میں، تو وہ لوگ آ کر جو پیشہ ور لوگ تھے وہ بستیوں کے اندر نہیں جانے دیتے تھے اور وہیں سے ہم سے کھانا لے لیا جاتا تھا۔ تو اس کے لیے ہم نے باقاعدہ طور پر پھر ایک منظم طریقہ کار اختیار کیا، فیملی کے ذریعے اپنے لوگوں کی امداد کے لیے ریلیف کا سامان جمع کیا۔ اس کے لیے ہم نے اپنے گھر کو ریلیف کیمپ بنا دیا، جو آج بھی ریلیف کیمپ کے طور پر یوز ہو رہا ہے۔ ہمارے گھر کے جتنے بھی رومز ہیں وہ امدادی سامان کے لیے ہم نے وقف کر دیے۔ جب تک ہم اپنے لوگوں کو ان کے پیروں پر کھڑا نہیں کر دیتے تو ہمارا گھر ریلیف کیمپ کے طور پر ہی یوز ہوگا۔ تو ہم نے وہاں سے پھر یہ ہم نے طریقہ کار اپنایا کہ لوگوں کو ایک باقاعدہ طور پر پہلے اس بستی کا وزٹ کیا جائے، وہاں کے لوگوں کے جو ہے نا ٹوکن بنا لیے جائیں یا لسٹیں بنا لی جائیں، ٹوکن ان کو بھی دے دیے جاتے ہیں اور ہم اپنے پاس بھی رکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک جگہ پہ جہاں 4 دیواری ہو وہاں پر ان لوگوں کو عزت اور وقار کے ساتھ بٹھا کر ان کو ان کا حصہ جو ان کا امدادی سامان ہے ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ شروع میں ہمیں یہ تھا کہ لوگوں کے پاس کھانا نہیں تھا، ہم نے کھانا پہنچایا ان تک، پکایا کھانا ہم ڈیلی بیسس پر 1 مہینہ ہم لوگ یہ کرتے رہے۔ اس کے بعد ہم ٹرانسپورٹ مہیا کرتے رہے، ہم خود میں اور فرحان صاحب خود لوگوں کو منتقل کرتے رہے باحفاظت طریقے سے۔ تو ہماری ٹیم میں جو والنٹیئر جو دوست ہمارے ساتھ شامل ہوئے، جو نوجوان تھے، وہ موسٹلی وہ لوگ تھے جو خود متاثرہ تھے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر گورنمنٹ بھی اس طرح کا کام کر رہی ہے، کہیں نظر تو ہمیں ہمارے علاقے میں نظر نہیں آیا، تو اس علاقے کے ایک شخص کو ہمیں نمائندہ بنانا چاہیے تاکہ ہم اس علاقے میں ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ وہ سامان جو ہے مستحق تک پہنچا سکیں۔ رود کوئی کا پانی بہت تیز ہوتا ہے اور بہت زیادہ مٹی وہ اپنے ساتھ لاتا ہے،
تو وہ جب روز کوئی میدان میں داخل ہوئی جو کہ فصلات کا گڑھ ہے، یہاں پہ بہت زیادہ فصلات اگتی ہیں ہمارے پاس، چاول، گنا، کپاس، گندم، ہر چیز کی فصلات یہاں پہ تھیں، تو ان کے اوپر سے جب وہ گزرا تو 8 سے 10 فیٹ تک اس نے مٹی اس میں ڈال دی ہے، اور وہ زمینیں لامالاب ظاہر ہے وہ قابل کاشت نہیں رہی، اور وہ پانی جب گزرا ہے تو اس نے یہ جو چشمہ رائٹ بینک کنال ہے ہمارے ساتھ یہ گزر رہی ہے، تو اس کو اس نے توڑ دیا، جگہ جہاں سے اس کو فل کر دیا وہ بند ہو گئی ہے، اور ابھی تک وہاں پہ کسی بھی قسم کی بحالی کا کام نہیں ہوا۔ اب چونکہ وہ نہر ختم ہو چکی ہے اور اس کو ابھی تک بحال نہیں کیا انہوں نے، اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے لامالا یہاں پہ گندم بھی نہیں اگائی جا سکے گی، اور یہاں پہ جو غربت کا معیار ہے اور زیادہ ہوگا، اور لوگوں کا جو یہاں پہ روزی روٹی کا سلسلہ ہے وہ بھی یہی یہاں کی فصلات ہیں، اس سے زیادہ اور کوئی ایسی چیز یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی فیکٹری نہیں ہے، یہاں پہ لوگوں کا زیادہ تر جو ذریعہ معاش ہے وہ یہاں کی فصلات ہیں۔ ظاہر ہے پورا گھر جس کا تباہ ہو گیا ہے تو ان کو ہر چیز کی ضرورت تھی، اس میں پھر ہم نے بستر ہو گئے، بستر میں ایک گدا تھا اور رضائی اور پلو، ایک مکمل بستر، چارپائیاں، برتن جو ضرورت کے ہیں وہ تمام تر ہم نے مہیا کیے لوگوں کو، جس میں دیگچی تھی، پلیٹیں تھیں، چمچ تھے، گلاس تھے، آٹا گوندنے والا تھال تھا تاکہ لوگ اپنی زندگی کی طرف واپس ہیں، سلنڈر ہم نے لیے، اسی طرح سے گرم شالیں میں نے خواتین کے لیے خاص طور پہ سینیٹری پیڈز کا انتظام کیا میں نے، کیونکہ یہاں پر مردوں کی ضروریات تو ہیں، بچوں کی ضروریات بھی ہم پوری کر رہے تھے، خواتین کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اور یہ امدادی سامان جو ہے ایک منظم طریقے سے، باوقار طریقے سے، میں اسے امدادی سامان بھی نہیں کہتی، میں کہتی ہوں کہ ہم نے اپنے لوگوں تک یہ جو تحائف تھے جو مشکل وقت میں ہم نے ان تک پہنچائے۔ جو این جی اوز کا کنسیپٹ ہے وہ کوئی میری نظر میں یا جو ہمارے دوست ہیں ان کی نظر میں کوئی بہتر نہیں تھا۔ ہماری سوچ یہی تھی کہ جو این جی اوز ہم لوگ بناتے ہیں ان میں ہمارے بہت سارے ایکسپینسز ہوتے ہیں، سپوز ہمارے پاس جناب ٹریولنگ ہو گئی، ہمارے پاس وہاں پہ کہیں پہ ہم نے آفس مینٹین کیا، ہم نے لوگوں کو رکھا، ان کی تنخواہیں ہیں، تو ایک بہت بڑی رقم، ایک بہت بڑا جو لوگوں کا حق ہے وہ اس چیز میں ایکسپینس میں ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہماری یہ خواہش تھی کہ جو بھی ہمیں ہمارے پاس ہو یا ہمارے دوست ہمیں ڈلیور کرتے ہیں وہ ہم ایز اٹ از لوگوں کے دروازوں تک، ان کے گھروں تک اور ان کے ضروریات کے مطابق وہاں ان تک پہنچائیں، اور ہمارے ساتھ الحمدللہ جو ٹیم کام کرنے والے سارے والنٹیئر ہیں، اس میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو پے لیتا ہو، یہاں تک کہ جو ہمارے ساتھ ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں جو وہ بھی ہمارے ساتھ کم سے کم پہ ایگری ہیں اور وہ ہمارے ساتھ دن رات کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہماری یہی خواہش تھی کہ لوگوں کے لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ بجائے اس کے کہ اگر ہمارے پاس فرض کریں 10 لاکھ ہوں اور اس میں سے 5 لاکھ ایکسپینسز پہ چلا جائے یا ہمارے جو اپنے للے تللے ہیں ان پہ ضائع ہو، اس سے بہتر ہے کہ لوگوں تک وہی 10 کا 10 ان کے دروازوں تک، ان کے گھروں تک اگر پہنچایا جائے تو شاید اس جہان میں اور اگلے جہان میں ہمارے لیے کامیابی کا کوئی راستہ نکل پائے۔ پورے پاکستان سے ہمارے پاس جو کچھ ایسے لوگ بھی تھے، کسی نے 50 روپیہ ڈونیٹ کر دیا تو کوئی ہمیں 100 روپیہ ڈونیٹ کر رہا تھا، جس کی جتنی ہستی تھی۔ ہم لوگ اگر صرف گورنمنٹ کی طرف دیکھتے رہیں یا اداروں کی طرف دیکھتے رہیں، ٹرانسپیرنسی ہو نہ ہو، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے کہ ہم لوگ اگر ہمسائے کے گھر میں بھی آگ لگتی ہے تو ہم بھاگتے جاتے ہیں، یہ تو ہمارا اپنا گھر تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ کسی بھی قسم کی کوئی بھی امداد لوگوں کو گھر بنانے کے لیے یا شیلٹر بنانے کے لیے مہیا نہیں کی گئی۔ جو بھی امدادی سامان حکومت کی جانب سے اگر کہیں پہ پہنچا ہے تو وہ کسی نے نہیں دیکھا، وہ ان کے اپنے جو نمائندگان ہیں نام نیاد ان کے گھروں میں گیا ہے اور وہیں سے وہ غائب ہو گیا۔ غریب جہاں پہ رول رہے ہیں، رہنے کو جگہ نہیں ہے، موسم اب تیزی سے سردیاں یہاں پہ سٹارٹ ہوں گی، راتیں ٹھنڈی ہونا شروع ہو گئی ہیں، جہاں لوگوں کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، نہ لوگوں کے پاس بستر ہیں، نہ لوگوں کے پاس کوئی چارپائیاں ہیں، نہ ہی لوگوں کے پاس کچھ کھانے پکانے کا کوئی سامان ہے، یعنی ایک گھر جو صفحہ ہستی سے ختم ہو گیا ہے تو وہاں سوئی سے لے کر ضروریات زندگی کی جو بھی چیز ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ وہاں سے ایک ٹرک بھجواتے ہیں اپنے کسی نمائندے کو، وہ اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، یا وہ ٹرک یہاں سے سیدھا جنگ فیصل آباد میں بیچ دیا جاتا ہے۔
نام ہے ڈاکٹر غنوہ خالد اور میں کام کر رہی ہوں ایز اے وومن میڈیکل آفیسر THQ ہاسپٹل تونسا شریف میں. مین کنسرن جو ہے سیلاب زدگان کے لیے وہ واٹر بورن ڈیزیزز ہیں جو کہ پانی سے پھیلتی ہیں, جیسے ملیریا ہے, جیسے ڈینگی ہے. لوگوں کے گھر نہیں ہے, پیشنٹ ہیں پریگنینسی میں, وہ ڈینگی اور ملیریا کے ساتھ بہت زیادہ پریزنٹ کر رہی ہیں. واٹر بورن ڈیزیز میں ان کو ساتھ ہی ڈائریا کا ایشو ہے اور ان میں یہ وہ ڈیڈلی بھی ہیں لوگوں کے لیے کہ ان میں لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے. چھوٹے سے لے کے بڑے, بزرگ, بچے, عورتیں, یہ سب متاثر ہیں ان چیزوں سے. مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ تھا کہ جب وہ عورتیں ہمارے پاس پہنچی تو ہم نے ان سے پوچھا تو وہ ہمیں یہ بتا رہی کہ ہم 2 دن سے 3 دن سے ڈاکٹر صاحبہ ہم سفر کر کے یہاں آئی, ہم پیدل آئی ہیں, ہمارے پاس کوئی سواری نہیں تھی, کوئی چیز نہیں تھی. اور وہ موسٹلی جو بھی آ رہی تھی وہ مسکیریج کے ساتھ آ رہی تھی, لوز موشن کے ساتھ, اس میں میدے کی بیماریاں تھیں, اس طرح کی کافی بیماریاں تھیں. اور سب سے زیادہ مسئلہ ہی ان کو پہنچنے میں تھا. اس چیز نے ہمیں یہ موٹیویٹ کیا کہ ایٹ لیسٹ اگر وہ یہاں نہیں آ سکتے تو ہم لوگ تو وہاں جا سکتے ہیں. تو ہم کولیگز نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ جائیں گے اور ہم نے لوکیٹ کیے وہ ایریاز جہاں کے لوگ ہم نہیں آ سکتے, کنوینس کا ایشوز ہے ان کو. تو ہم لوگ پھر وہ لائک دہلی ہم لوگوں نے کیمپس کرنا اسٹارٹ کیے تاکہ ہم وہاں پہ جا کے ادویات فراہم کر سکیں. تو وہاں پہ 200, 300, 400 اس طرح کے پیشنٹ کو, اتنے لوگوں کو تو ہم دیکھ ہی لیتے ہیں پر ڈے. ہم لوگ 25 جولائی سے ہی میدان میں اور کوہ سلیمان کی طرف ہم لوگ خود ذاتی طور پر میں اور فرحان صاحب خود جاتے ہیں, وہاں پر وزٹ کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ. اور اس میں ہم کسی سے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لینا ہوتا. ہم نے اپنے ہی خرچے پہ, اپنے پیٹرول پہ, ٹریولنگ بھی ہماری اپنی ہوتی ہے. وہاں پر لوگوں کو جو ہم نے ریلیف دینی ہوتی ہے, جہاں جتنی بستیوں تک, چاہے وہاں کتنے ہی دشوار گزار راستے ہیں, وہاں پانی کھڑا ہے, وہاں پر بوٹس کے ذریعے جاتے ہیں یا پیدل بھی ہمیں وہ پانی کراس کرنا پڑتا ہے. تو ہم لوگوں نے خود وہاں پر پانی کو کراس کیا اور ان لوگوں تک پہنچے جہاں کوئی بھی نہیں گیا تھا. اور ابھی تک ایسی سینکڑوں بستیاں پڑی ہیں جہاں تک ابھی تک کوئی نہیں پہنچا. ہم لوگ وہاں پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. راستے ابھی اب کھلنا شروع ہوئے ہیں کیونکہ موسم بدلا ہے, لیکن ساتھ ہی سردی بھی آ گئی ہے. تو لوگوں تک ہم لوگ خود جا کر یہ سامان, پہلے ان کے جا کر ہم وزٹ کرتے ہیں, وہاں ان کی لسٹیں بناتے ہیں, ان کے ٹوکن بناتے ہیں. پھر جو ہمارا اگلا ہوتا ہے اسٹیپ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں سامان کے ساتھ جاتے ہیں. یہاں پہ ہر جگہ پہ یہ مسئلہ ہوا. لوگوں نے مجبوری کے تحت جب سیلاب نے ان کے گھروں کو گھیر لیا, جب پانی ان کے گھروں میں گھس گیا تو انہوں نے اپنے جانوروں کے رسے کھول دیے. بچ جائیں تو بچ جائیں, اگر مر جائیں تو یہاں رسے جو بندھے ہوئے ہیں اپنے کھونٹے کے ساتھ, یہاں پہ نہ مر جائے. لوگوں نے رسے کھول دیے, وہ بہہ گئے, وہ مر گئے, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کسی کا بکری پہ گزارا تھا, کسی کی گائے تھی, کسی کی مرغیاں تھی, کچھ بھی تھا, وہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے. لوگوں نے گھر بنانے ہیں, لوگوں کے گھروں کے اندر ایک ضرورت کی ہر چیز ان کو چاہیے. ان کو بستر چاہیے, ان کو پہننے کے لیے کپڑا چاہیے, ان کو جوتا چاہیے, جو بھی ہم خود سمجھتے ہیں کہ ہمیں چاہیے وہ ان کے لیے چاہیے. حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ آگے ہیں, لوگوں کو فری آف کاسٹ ان کو بجائی کے لیے ان کو سیڈز فراہم کریں, ان کو یہاں پہ کھاد وغیرہ فراہم کریں تاکہ لوگ کھڑے ہو سکیں. یہ آپ ہیلپ کریں لوگوں کی. آپ نے تو الٹا بلوں کے یہاں پہ بوجھ لوگوں پہ ڈالے ہوئے ہیں, آپ نے تو الٹا لوگوں پہ ٹیکسز کی انبار لگا دیے ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ایک پوری پٹی, یہ صرف تحصیل تونسے کا المیہ ہے تو وہ تو ہے ہی, لیکن ہمارا اس وقت 3.5 کروڑ لوگ یہاں سے لے کے سندھ تک تباہ و برباد ہے. اور ہم لوگ جلسوں میں, ہمارے اپنے ایشوز ہیں جن پہ ہم لگے ہوئے ہیں اور ہمیں لوگوں کا پتہ نہیں ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. اگر آپ نے پوری اپنی ایک مردہ معیشت پہ کچھ اور لوگوں کو بوجھ بنانا ہے, جیسے آپ نے 38-40 لاکھ آپ نے افغانیوں کو بنا دیا ہے, اگر 3.5 کروڑ آپ لوگوں نے اور جمع کر لیے تو سوچیں آپ کا کیا ہوگا. آپ کہاں سے کھائیں گے پیئیں گے؟ یہاں کے سیاستدان کہاں سے کرپشن کریں گے؟ اپنا خدا را اپنا سوچ لیں. اگر ان لوگوں کا سوچیں گے تو آپ کا بھی بھلا ہوگا. ان
لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے حکومت پاکستان کو آگے آنا چاہیے اور یہ اسی کا کام ہے. لیکن میں عوام الناس سے, اپنے باہر بیٹھے اوورسیز پاکستانیوں سے گزارش کروں گا, خدا کی قسم یہاں پہ ہم حکومت کو نہیں دیکھ رہے. یہاں پہ کوئی حکومت نہیں ہے جو لوگوں کے لیے آگے آئے. آپ لوگوں نے آگے آنا ہے. جیسے انصار مدینہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اثار کی مثالیں قائم کر دی تھی, یہاں پہ بھی قائم کی ہیں. آج بھی ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور یہاں کے لوگوں کو ضرورت ہے تاکہ وہ یہاں پہ بھوکوں نہ مرے, وہ اپنی عزتیں بیچنے پہ مجبور نہ ہو. یہاں کے لوگ لوٹ مار پہ مجبور نہ ہو, ڈکیتیوں چوریوں پہ مجبور نہ ہو. اور پھر آپ کے یہی قوانین ہوں گے جو حرکت میں آئیں گے اور ان کو سزائیں دینے کے لیے دوڑے دوڑے پھریں گے. پھر آپ فنڈز لیں گے, پھر وہی کا آپ کا سائیکل چلے گا. اور حکومت پاکستان سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام پہ آپ نے اربوں روپے باہر سے لے لیے, خدا را ان لوگوں کے دروازوں تک ڈائریکٹ ہیں. جو زمین زادوں نے یہاں پہ کام کیے ان سے لسٹیں لیں, وہاں سے آ کے ان تک آپ لوگ ڈائریکٹ پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ نے کسی MNMPA یا اپنے DCAC تک پہنچا دیا ہے تو سمجھے آپ نے کنویں میں ڈال دیا ہے, وہ کہیں پہ نہیں ملے گا. خدا را ان لوگوں کو غربت کی لکیر سے اٹھائیں. یہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلے گئے ہیں 3.5 کروڑ لوگ. ان لوگوں کو اوپر اٹھائیں اور ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے آپ کو خود آگے آنا ہوگا اور جلد از جلد آنا ہوگا.